بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت اسلام، دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ مذہب اسلام نے وجود میں قدم رکھتے ہی جس سرعت اور تیزی کے ساتھ عالم میں اپنی صداقت کا سکہ بٹھلایا، اس کی نظیر دوسرا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے دو سلسلے موجود ہیں، ایک ملکی فتوحات کا، دوسرا مذہب کی اشاعت کا۔ دونوں پر نظر ڈالتے ہیں تو حقانیت اسلام کے اعتراف کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ فتوحات ملکی نے چند ہی سالوں میں سیلاب عظیم کی طرح قدیم اور زبردست سلسلوں کو تہ و بالا کر کے تہذیب و تمدن کا نیا دور دنیا میں پھیلا دیا۔ مذہب کو خیال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نور آفتاب کی طرح ایک دم اس نے تمام عالم کو منور کر دیا۔ حقانیت اسلام کا اثر بجلی کی رو کی طرح سرایت کرتا چلا گیا، اور سخت سے سخت معاندوں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول درجے کا بغض رکھتے تھے، یہ کہلا دیا دنیا میں کوئی شخص آپ سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے۔ بہت سے ناواقف یا متعصب معاندوں دونوں سلسلوں کو ایک سمجھ کر اشاعت اسلام کو فتوحات ملکی و محاربات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں بزور شمشیر پھیلایا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام نے اپنی خوبیوں اور ذاتی محاسن سے لوگوں کو مطیع نہیں بنایا، بلکہ ایک جابرانہ قوت نے جبر و اکراہ سے منوایا ہے، اور اسی جبر و اکراہ نے امتداد زمانے کے ساتھ رضا و رغبت کا لباس پہن لیا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ سچائی اور راست بازی سے خالی اور انصاف حق و پرستی سے بالکل بعید ہے۔ اس دعوے کے مدعیوں نے دیدہ و دانستہ واقعیت پر پردہ ڈالنا چاہا۔ ہم جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی اس خیال کا بالکل قلع قمع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اسلامی جماعتوں کو اشاعت و حفاظت اسلام کی کوششوں میں سرگرم ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی خدمت و اعانت کرنے کے واسطے مسلمانوں کو کن اوصاف سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کو طویل معرکہ آرائیوں سے سابقہ پڑا ہے۔ ان کے یہ محاربات جنگ جارحانہ ہو یا مدافعانہ، فتوحات ملکی کے لیے ہو یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس جگہ ہم کو اس کی تحقیق کرنا مد نظر نہیں ہے۔ موقع ہوا تو دوسرے وقت اس کی بھی تحقیق کر دی جائے گی۔ اس وقت ہم کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ان محاربات و فتوحات کا مقصد اور حاصل یہ نہ تھا کہ کسی کو بزور مسلمان بنایا جائے۔ میں بہت زور کے ساتھ دعویٰ کرنے کو تیار ہوں کہ اسلام نے محض اپنے ذاتی محاسن سے اس عالم میں رسوخ و مقبولیت حاصل کی ہے، اور جس سرعت کے ساتھ قلوب کو مسخر کیا ہے اس کی نظیر کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ میرے اس دعوے کی تائید کے لیے شریعت اسلام کے اصول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و حالات، اخلاق و طریقہ، تعلیم، مسلمانوں کا طرز عمل اور ان کا اسلام کی حقیقی خوبیوں سے آراستہ ہونا، کتب سابقہ کی پیشین گوئیاں اور علماء اہل کتاب کی تصدیقیں موجود ہیں۔ شریعت اسلام نے بزور و تخویف کسی کو مسلمان بنانے کی سخت ممانعت کی ہے۔ کلام اللہ میں صاف ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کسی پر جبر نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے محمد کیا تم لوگوں پر جبر کرتے ہو کہ وہ ایمان لے آئے؟ قبیلہ نجران کے نصارہ سب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور مصالحت کر کے جزیہ دینا قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد نامہ لکھ کر ان کو دیا، اس میں مسلمانوں کی جانب سے یہ اقرار تھا نصارہ نجران کو کسی طرح تبدیل مذہب پر مجبور نہ کیا جائے اور نہ ان سے عشر لیا جائے۔ عہد نامے کے الفاظ یہ تھے، وَجَعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَعَهْدَهُ أَلَّا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ وَلَا يُعْشَرُوا۔ یہ ہے شریعت کا حکم اور یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ کیا ان اصول مقررہ و مسلمہ کے بعد بھی کسی مسلمان کو یہ گنجائش رہتی ہے کہ جبراً مسلمان بنانے کا مرتکب ہوتا؟ اگر کوئی ایسا کرتا تو کیا اس کا یہ فعل شریعت اسلام کے مطابق ہوتا، یا ایسا ہی سمجھا جائے
جیسے دوسرے احکام شریعت کے خلاف ورزی۔ اس میں کچھ تردد نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس حکم کی پوری پابندی کی۔ یہی وجہ ہے کہ کو اسلام نے سرزمین عرب سے باہر قدم رکھتے ہی جلد ممالک روم، شام، مصر و عراق کی کایا پلٹ دی اور ان کو تہذیب و تمدن کے اصولوں کی تعلیم دے کر اسلام کے محاسن کا گرویدہ بنا دیا۔ مگر کسی ایک جگہ کے واسطے اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے کہ وہاں کے باشندوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا، اس کے لیے تما دلانے کے ایسے سامان کیے گئے ہوں جن سے وہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کریں۔ اسلام اور سلاطین اسلام نے اس بارے میں جس استغنا سے کام لیا ہے اس کے ثبوت کے واسطے یہی کافی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے مشن نہیں قائم کیے گئے، نہ مناد واعظ مقرر کیے گئے۔ سلطنت نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہود و نصارہ اس آزادی کے ساتھ مذہب و رسوم ادا کرتے تھے جیسے مسلمان۔ ان ممالک اسلام میں وہی حقوق حاصل تھے جو خود مسلمانوں کو ان کی جان و مال کی وہی قدر و قیمت تھی جو مسلمانوں کی ایک معاہد و ذمہ کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دینا اسلام کا خاص مسئلہ ہے۔ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے اگر اس قسم کی تدبیریں کی جاتی تو عیسائیت کے لیے ہوئی یا ہو رہی ہیں تو بلاد اسلامیہ میں کسی غیر مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ اسلام کی ذاتی خوبیوں اور سادہ تعلیم کے ساتھ اگر سامان رغبت بھی جمع کر دیا جاتا تو کیا ایک متنفس بھی ایسا رہتا جو اسلام کو قبول نہ کر لیتا؟ اور کیا جس طرح اندلس جیسا وسیع ملک جہاں کروڑوں مسلمان آباد تھے، جہاں 7-8 صدیوں تک اسلامی جھنڈا لہراتا رہا، ایک دم اسلام کا نام لینے والوں سے خالی ہو گیا، روم، شام، مصر، عراق، ہند و سندھ وغیرہ اور خود اندلس کا یہی حال نہ ہوتا کہ سوائے اسلام کے دوسرے مذاہب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اسلام نے مساوات اور آزادی کے وہ اصول قائم کیے جن کی وجہ سے سلطنت کے شباب اور زور کے زمانے میں یہود، نصارہ، مجوس پہلو بہ پہلو رہتے اور بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے میں مسلمانوں سے مزاحمت کرتے تھے۔